بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوان اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ایک شہر میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو کہ بڑی مشکل سے گزر بسر کر رہا تھا۔ دن گزرتے گئے اور لکڑہارا قرض کے بوجھ تلے دبتا گیا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ کیوں نہ میں کسی دوسرے شہر جا کر کوئی کام ڈھونڈوں تاکہ ہمارا یہ قرض اتر سکے اور ہمارے حالات سدھر جائیں۔ لہٰذا بیوی نے کامیابی کی دعا کے ساتھ شوہر کو شہر کے لیے روانہ کیا۔ لکڑہارے نے شہر جا کر بہت کام ڈھونڈا لیکن کام نہ ملا۔ آخر کار وہ شہر میں بھی لکڑیاں کاٹ کر بیچنے لگا تاکہ اپنی واپسی کے لیے کچھ رقم جمع کر سکے۔ ادھر بیوی دن رات روتے ہوئے گزارتی تھی کیونکہ اس کی ضرورت کا سامان بھی گھر میں موجود نہیں تھا۔ لہٰذا وہ شہر کے وزیر کے گھر گئی اور عرض گزاری کرنے لگی کہ مجھے اپنے گھر پر کام کے لیے رکھ لو، مجھے 2 وقت کے کھانے کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ وزیر نے اسے اپنے گھر پر کام کے لیے رکھ لیا۔ لکڑہارے کی لاچار بیوی دن رات کام کاج میں لگی رہتی اور رو رو کر اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی رہتی۔ ایک رات روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ عالم خواب میں دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے لوگو، یہ بتاؤ آج کیا تاریخ ہے؟ پاس موجود لوگوں میں سے کسی نے کہا آج 22 رجب ہے۔ امام نے فرمایا، یاد رکھو جو کوئی ہمارا چاہنے والا اس رات خلوص دل سے ہماری نظر دلائے اور اللہ تعالیٰ سے ہمارے صدقے کوئی دعا مانگے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ سنتے ہی لکڑہارے کی بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ رات 22 رجب کی تھی۔ جیسے ہی صبح ہوئی وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کی جستجو میں لگ گئی۔ اس نے نیاز کی دعا مانگی۔ ابھی وہ نیاز بانٹ ہی رہی تھی کہ دوسرے شہر میں موجود اس کا میاں جو لکڑیاں کاٹ رہا تھا، جیسے ہی اس نے درخت کو کلہاڑی ماری، درخت گر گیا اور اس کی جڑوں سے خزانہ نکل آیا۔ وہ خزانہ دیکھ کر خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگ گیا اور خزانہ لے کر واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ واپس آ کر اس نے شاندار محل بنوایا اور دونوں میاں بیوی خوشی خوشی رہنے لگے۔ لکڑہارے کی بیوی نے اپنے شوہر کو سارا واقعہ بتایا اور کہا، یہ سب اس نیاز کے صدقے ہمیں ملا ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی ہر سال 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کرتے تھے۔ ایک دن وزیر کی بیوی چھت پر گئی اور اپنی کنیزوں سے پوچھنے لگی کہ یہ شاندار محل کس کا ہے؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا، یہ اسی خادمہ کا ہے جو کچھ عرصے پہلے آپ کے ہاں کام کرتی تھی۔ وزیر کی بیوی کو تعجب ہوا۔ اس نے لکڑہارے کی بیوی کو بلوایا۔ جب وزیر کی بیوی نے پوچھا تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا، جس طرح اس کو خواب آیا۔ پھر اس نے نیاز دلوائی اور اس طرح اللہ نے اسے نواز دیا۔ وزیر کی بیوی نے سمجھا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، ضرور اس کے میاں نے چوری کی ہوگی۔ وہ عورت وہاں سے چلی گئی لیکن وزیر کے گھر کے حالات بدلنے لگے۔ نائب وزیر نے بادشاہ کو وزیر کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے جب وزیر سے حساب مانگا تو وزیر وہ حساب صاف صاف نہ دے سکا۔ اس پر بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے وزیر کو نکال دیا اور حکومت کا محل خالی کر دینے کو کہا۔ وزیر بیوی کو لیے شہر سے باہر جا رہا تھا۔ انہیں بھوک لگ گئی تو راستے میں انہوں نے تربوز خریدا اور اسے کپڑے میں لپیٹ دیا کہ کہیں ساحل کنارے جا کر کھائیں گے۔ ادھر بادشاہ کا بیٹا جو صبح سے شکار پر گیا تھا، شام ہو گئی لیکن گھر واپس نہ آیا۔ نائب وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ کہیں اس کے پیچھے وزیر کا ہاتھ تو نہیں ہے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو وزیر کی تلاش میں بھیجا۔ سپاہی جلد ہی وزیر تک پہنچ گئے اور وزیر سے پوچھ گچھ کی کہ شہزادہ کہاں ہے؟ وزیر نے کہا، ہمیں کیا معلوم؟ چنانچہ ان دونوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کپڑے میں کیا ہے؟ وزیر نے جواب دیا، تربوز۔ جیسے ہی کپڑے کو کھولا گیا تو اس میں شہزادے کا سر تھا۔ بادشاہ کو جلال آیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو قید خانے میں ڈالو۔ صبح ہوتے ہی ان کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں۔ وہ دونوں آہو پکار کرتے رہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن بادشاہ نے ایک نہ سنی۔
दोनों कैद खाने में रोते रहे। वजीर ने कहा, ये सब हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? यकीनन हम किसी गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं। इस पर वजीर की बीवी ने रोते हुए लकड़हारे की बीवी का सारा वाकया बताया कि मैंने उसको किस तरह झुठला दिया था। मुझे लगता है ये सब हमारे साथ तभी हो रहा है। वजीर ने कहा, इससे बड़ा और क्या गुनाह होगा कि तुमने इमाम के मोजज़े पर शक किया। और मिलकर दोनों रोते हुए तौबा करने लगे और कहने लगे, ए अल्लाह, अगर हमें रिहाई मिली तो हम हर साल 22 रजब को इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज दिलाएंगे। दोनों रोते रोते सो गए। सुबह होते ही शहजादा सही सलामत अपने महल वापस आ गया। बादशाह उसे देखकर हैरान हुआ, भला वो सर किसका था? बादशाह ने वजीर और उसकी बीवी को बुलवाया और उनसे पूछा कि ये क्या माजरा है। उन्होंने सारा वाकया बादशाह के गोश गुजार किया और सारा वाकया सुनते ही बादशाह भी हैरान हुआ और उसने वजीर को उसके ओहदे पर बहाल कर दिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।